پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین. فرام دا باٹم ناؤ وی گو اپ. سیٹھی صاحب, کل ہم نے اپنے ویورز سے, بلکہ آپ نے وعدہ کیا تھا اپنے ویورز سے کہ پرویز مشرف صاحب کے بارے میں بات کریں گے. وہ ایک مسلم لیگ بنا رہے ہیں, آل پاکستان مسلم لیگ. کیا فیوچر ہے اس کا؟ دیکھیے, پریزیڈنٹ مشرف اور لوگ ان کو ابھی بھی پریزیڈنٹ مشرف کہتے ہیں. اگر میرے سے یہ غلطی ہو جائے تو لوگ معاف کرتے ہیں. زرداری صاحب سب سے زیادہ ناراض ہوں گے آپ سے. مشرف صاحب, جنرل مشرف, جنرل مشرف امریکہ میں ہیں اور پھر دورہ کر رہے ہیں, لمبے پیسے بنا رہے ہیں, لیکچرز کر رہے ہیں. دلچسپ بات یہ ہے, کافی ڈیمانڈ ہے جنرل صاحب کی باتوں کی. اب آپ آئیے یہاں. میرا خیال ہے کہ جنرل صاحب واپس دبئی آئیں گے. یہ جو پارٹی بنی ہے, جس کی الیکشن کمیشن کے سامنے اب اپلیکیشن چلی گئی ہے, بیرسٹر سیف نے کی ہے, یہ یقینی طور پہ جنرل مشرف کی اپروول کے ساتھ ہوئی. اب جنرل مشرف کی سیاست کیا ہوگی؟ اب تین قسم کے لوگ ہیں جو کہ جنرل مشرف کے ارد گرد گھوم رہے ہیں. ایک چودھری حضرات جو کہ ڈائریکٹلی کوئی رابطے میں نہیں ہے مگر انڈائریکٹلی رابطے میں. وہ تو اتنا مخالف بولتے رہے. ہاں, مگر انڈائریکٹلی پھر بھی رابطے میں. یہ بڑا ضروری ہوتا ہے, یہ ضروری ہوتا ہے کہ دیکھنے کے لیے پانی کتنا ہے, اچھا کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے, مشرف صاحب کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں کہہ رہے, کیا سوچ ہے ان کی, کیا انہیں بات پسند ہے کیا بات پسند نہیں ہے. تو چودھری حضرات کے بھی لوگ آتے جاتے ہیں, مشرف صاحب کو ملتے ہیں, ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹ. پھر آپ آئیے, خورشید قصوری صاحب ہیں جو کہ ہمارے فارن منسٹر رہے ہیں, ان کی بھی ملاقاتیں رہی ہیں, اور وہ میرا خیال اگر ان سے پوچھا جائے تو وہ ڈینائی نہیں کریں گے. وہ کہیں گے ہاں میں ملتا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے کہ مشرف صاحب ایک رول ادا کریں. اور قصوری صاحب مشرف صاحب کے بارے میں اچھے خیالات رکھتے ہیں. پھر آپ آ جائیں فیصل صالح حیات جیسے لوگ, وہ بھی سافٹ کارنر رکھتے ہیں مشرف صاحب کے لیے. آپ آ جائیں پیر پگاڑا صاحب. پیر پگاڑا صاحب نے بھی کچھ اسی قسم کے خیال کا اظہار کیا ہے کہ اگر مشرف صاحب واپس آئیں پاکستان میں اور پارٹی بنائیں یہ آل پاکستان مسلم لیگ, تو وہ جو مسلم لیگ کا فیکشن ہے پیر پگاڑا صاحب کا, وہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ ان کا ساتھ دیا جائے. فنکشنل جو ہے فنکشنل مسلم ہم خیال میں ہمایوں اختر اور سلیم سیف اللہ صاحب بھی ہیں, اور خورشید قصوری صاحب بھی, کشمالہ طارق بھی شامل ہیں. مگر میرا خیال ہے کہ سلیم سیف اللہ صاحب کے بارے میں اور ہمایوں اختر رحمان صاحب کے بارے میں کچھ کہنا چاہیے. مشرف صاحب کا یہ خیال ہے, یہ میری جو اسیسمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ان دونوں کے بارے میں مشرف صاحب اچھے خیالات نہیں رکھتے. سلیم سیف اللہ صاحب اور ہمایوں اختر صاحب. سلیم سیف اللہ تو ان کو نہیں ملے, مگر پیغام گیا ہے. اچھا, ان کی طرف سے جاتے رہتے ہیں پیغام. وہ بھی چیک آؤٹ کر رہے ہیں کہ پانی کہاں تک جا رہا ہے. ظاہر ہے انہوں نے فرنٹیئر میں دیکھنا ہے. فرنٹیئر میں مشرف صاحب کے خلاف کافی سینٹیمنٹ خلاف ہے, کیونکہ یہ طالبانائزیشن اور پہلے شروع میں جو جنگ شروع ہوئی وہ مشرف صاحب کے زمانے میں ہوئی. مگر ساتھ ساتھ وہاں مقیم صاحب ہیں, عامر مقیم صاحب ہیں, وہ ان کے ساتھ ہیں, اور امیر مقام صاحب ہیں, وہ بھی ساتھ ہیں ان کے. مشرف صاحب کے ساتھ ان کی حمایت ہے. تو ہمایوں کے بارے میں جنرل صاحب میرا خیال اچھے خیالات نہیں رکھتے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمایوں جو ہیں وہ ڈبل گیم کھیل رہے ہیں. وہ ایک طرف مشرف صاحب کو ملتے بھی ہیں, کھانے پہ وہ ساتھ لے کے بھی جاتے ہیں, پھر آ کے ڈینائی کر دیتے ہیں کہ میں ملاقات میں نے نہیں کی. میرے پاس ایویڈنس ہے کہ وہ کھانے پہ گئے ہیں ان کے ساتھ لندن میں. تو ہمایوں جو ہیں وہ اگر ہو سکے تو میرا خیال ہے ہمایوں کی پہلی چوائس یہ ہوگی کہ وہ نواز شریف صاحب کے پاس واپس چلے جائیں. مگر میرا یہ خیال ہے کہ نواز شریف صاحب ہمایوں کو اتنی جلدی ایکسیپٹ نہیں کریں گے. میاں صاحب معاف نہیں کرتے اتنی آسانی کے ساتھ. مگر ہمایوں بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا مشرف صاحب کے ساتھ فیوچر ہے یا نواز شریف صاحب کے ساتھ. انہیں یہ پتا ہے کہ الگ کہیں ان کا کوئی فیوچر نہیں, اور چودھری تو ان کو بالکل ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ وہ کمپٹیشن میں ہے. اگر کوئی تھرڈ پارٹی یا تھرڈ فیکشن بنتا ہے تو ظاہر ہے ایک زمانہ تھا کہ ہمایوں پرائم منسٹر کا بھی سوچ رہے تھے. ہاں بالکل, اس وقت ان کا ہمایوں کا نہیں, خورشید قصوری صاحب اس قسم کے نہیں تھے, یہ زیادہ اسٹرانگ تھے. یہ ایک وقت ایسا آیا تھا جب شوکت عزیز کو سلیکٹ کیا اور چودھری شجاعت کو سلیکٹ کیا مشرف نے, کہ ان کی بھی ایک لابی تھی. تو مشرف صاحب یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں. مشرف صاحب کے ساتھ جو ارد گرد لوگ ہیں وہ ان کو سارا وقت یہ کہتے رہتے ہیں کہ دیکھیے آپ کے 1 لاکھ فالوورز ہیں فیس بک کے اوپر, اور مشرف صاحب کے دشمن یہ کہتے ہیں کہ پھر فیس بک سے الیکشن کروا لو. ٹھیک ہے, 1 لاکھ سے ویسے کوئی نہیں جیتتا. بہرحال تو اب مسئلہ یہ ہے کہ مشرف صاحب آنا چاہتے ہیں واپس. ان کو کسی نے پوچھا کہ بھئی آپ کب جائیں گے, تو وہ تو کل تیار ہے آنے کے لیے, مگر ان کے جو دوست یار ہیں وہ یہاں یہی کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپ مت آئیں. حالات تبدیل ہونے والے ہیں, تبدیلی آ رہی ہے اس سال پاکستان میں, اور آپ تبدیلی کے بعد دیکھیں گے کس قسم کی تبدیلی آتی ہے, کس وقت آتی ہے, اس کے بعد کیا ماحول بنتا ہے.
پھر دیکھیں گے کہ آپ کا آنا مناسب ہے کہ نہیں. تو یہ باتیں چل رہی ہیں اس وقت مشرف صاحب کے بارے میں. سیٹھی صاحب سوال یہ ہے کہ آپ کا ان کے جو حمایتی ہیں یا ان کے مخالف تبدیلی کی بات کریں اور آپ بھی اس تبدیلی کی نشان, تبدیلی کیا آئے گی؟ کچھ ایسا ٹرم آئل تو آپ کو نظر آتا ہے؟ نہیں دیکھیے, تبدیلی کی بات پھر ایک نئی بات بن جاتی ہے. اب آپ تبدیلی کی بات کرنی ہے اس کے لیے نیا پروگرام کریں آپ. اچھا, میں آج مشرف صاحب کی بات کرنا چاہ رہا ہوں. تبدیلی حالات کیسے بنے گے؟ الیکشن مڈ ٹرم کو نظر آتے ہیں یار. دیکھیے اب آپ ڈائیورٹ کر رہے ہیں میرا اٹینشن, چلیں میں کر لیتا ہوں, پھر میں واپس آنا چاہتا ہوں. ضرور ضرور. دیکھیے الیکشن تو ہو سکتی ہے نا, اگر کل سپریم کورٹ فیصلہ کرتا ہے کہ زرداری صاحب پریزیڈنٹ رہیں یا پارٹی کے ہیڈ رہیں, 2 عہدے نہیں رکھ سکتے, تو فیصلہ کرنا پڑے گا. تو اگر وہ پریزیڈنسی چھوڑ دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ امینڈمنٹ پاس ہو جاتی ہے تو پھر نواز شریف صاحب کا راستہ کھل جاتا ہے. پھر شاید نواز شریف دھکا لگا دے. جوڈیشری بھی جو ہے اگر دیکھے اب یہ پریزیڈنسی میں نہیں ہے تو شاید وہ کیسز شروع ہو جائیں. تو مطلب بڑا کچھ ہو سکتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ زرداری صاحب یہ سال کاٹیں گے. یہ بالکل پری آرڈینڈ نہیں ہے. یہ چھٹی بھی ہو سکتی ہے, خود بھی جا سکتے ہیں اور رہ بھی سکتے ہیں. تو لوگ یہ توقع کر رہے ہیں کہ چینج آ رہا ہے. آپ کو پتا نا وہ ڈیٹیں آتی رہتی ہیں, دسمبر کی ڈیٹ آئی تھی, پھر مارچ کی آئی, اب مئی جون کی ڈیٹس آ رہی ہیں. تو یہ کوئی پتہ نہیں ہوتا, اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. تو 100% نہیں ہے. اب آپ آئیے کہ کیونکہ یہ الیکشن کی بات ہو رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب زیادہ سے زیادہ یہ سال کاٹیں گے. اگلے سال تو وہ چاہیں گے کہ الیکشن ہو جائے, جلدی ہو جائے, اگلے مارچ میں الیکشن ہو جائے. تو میاں نواز شریف صاحب پش کریں گے الیکشن کے لیے. تو اس صورت میں پھر دیکھنا ہوگا کہ یہاں کیا حالات ہیں, پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہے, مشرف کہاں کھڑا ہے, نواز کہاں کھڑا ہے, چودھریز کہاں کھڑے ہیں. یہ لوگ پھر سب اپنی اپنی گیم پلانز بنیں گی. تو مشرف صاحب یہ سارا کچھ سوچ رہے ہیں. ایک کسی نے مشرف صاحب کو پوچھا کہ جی آپ اگر آ کے الیکشن لڑتے ہیں, ہم سب آپ کے ساتھ آ جاتے ہیں, تو ادھر پیپلز پارٹی اپنا 25% فکس ووٹ بینک ہے وہ لے جاتی ہے, باقی میاں صاحب لے جاتے ہیں, اور آپ کو 25 سیٹیں ملتی ہیں, تو پھر کیا کریں گے؟ تو آگے سے جواب ملا تو پھر میں سیاست نہیں کروں. تو انہوں نے آگے سے کہا ارے بھائی تو ہمارا کیا ہوگا, آپ سیاست نہیں کریں گے, 25 سیٹیں, پھر آپ ملک چھوڑ کے چلے جائیں گے. تو کسی نے کہا کہ اچھا اگر 50 سیٹیں آ جاتی ہیں تو کیا کریں گے. تو میرا خیال ہے مشرف صاحب کی ابھی بھی یہ ایٹیٹیوڈ ہے, یا مجھے میجورٹی ملے تو میں رول کروں صحیح طریقے کے ساتھ, کیونکہ انہیں عادت ہے نا ایز اے ڈکٹیٹر رول کرنے کی. تو اگر 25 سیٹیں 30 سیٹیں ملیں تو کیا پارلیمنٹ میں مشرف صاحب کھڑے ہو کے ان لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملائیں گے؟ آپ کو تو پتہ ہے یہاں جس قسم کی تو مشرف صاحب کی سیاست جو ہے اس وقت بالکل اوپن بک ہے. ابھی کوئی چانس نہیں ہے کہ مشرف صاحب واپس آ جائیں. اس یہاں کا جو ماحول ہے, مشرف صاحب کے لیے راستہ بنانے کے لیے بہت کچھ ہونا پڑے گا. زرداری صاحب کو راستہ کھولنا پڑے گا, میاں صاحب کو اس راستہ میں سے ہٹانا پڑے گا. میاں صاحب کی تو چھیڑ ہے نا مشرف صاحب. یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میاں صاحب اور زرداری صاحب یہاں رہیں اور مشرف صاحب کو موقع دے دیا جائے. تو یہ ابھی بہت کچھ ہونے والا ہے. میں سمجھتا ہوں ابھی مشرف صاحب کی کوئی چانسز نہیں ہے. اگر وہ سوچ بھی رہے ہیں کہ وہ واپس آ جائیں تو بہت بڑی غلطی کریں گے. یہ وقت نہیں ہے, آگے دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے. اس ملک میں کیا نہیں ہوا. چودھری شجاعت پرائم منسٹر بن گئے, کوئی سوچ سکتا تھا؟ شوکت عزیز صاحب باہر سے آ کے پرائم منسٹر بن گئے, کوئی سوچ سکتا تھا؟ معین قریشی صاحب پرائم منسٹر بن گئے. مجھے یاد ہے جس دن ان کا نام لیا گیا اور کہ پرائم منسٹر بن گئے, 90% لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا یہ معین قریشی صاحب کون ہے. مجھے یاد ہے میں بھاگ رہا تھا یار یہ معین قریشی کون ہے, معین قریشی کون ہے. راتوں رات فیصلہ ہو گیا تھا 93 میں. تو یہ ملک بڑا اسٹرینج ملک ہے, یہاں ہر قسم کی چیز ہو بھی جاتی ہے اور نہیں بھی ہوتی. اور پھر پیچھے فوج بیٹھی, فوج کے اپنے لائکس ہیں, ڈس لائکس ہیں. آپ میری بات سمجھ جی ہاں بالکل. تو اور پھر اوپر سے یہ سوال آ رہا ہے کہ جنرل کیانی کو ایکسٹینشن ملے گی نہیں ملے گی, جنرل کیانی رہیں گے تو نہیں رہیں گے. یہ بھی ساتھ ساتھ باتیں چل رہی ہیں. یہ وار آن ٹیرر کا کیا ہوگا, امریکہ کس کو چاہتا ہے کس کو نہیں چاہتا. یہ بہت سے ابھی سوال کھڑے ہیں, ان کے جواب کچھ ہیں کچھ نہیں ہیں. یہ موقع نہیں ہے کہ اس پہ لمبی بات ہے کہ یہ کیا ہوگا. مگر اس وقت مشرف صاحب واپس نہیں آئیں گے. ابھی وہ دبئی میں بیٹھ کے یہ آل پارٹی بنانے کی کوشش کریں گے. ان کے لوگ یہاں مورے جو ہیں بھاگ دوڑ کریں گے. یہ آل پاکستان مسلم لیگ جو بنائیں گے اس میں فنکشنل مسلم لیگ کو لیں گے, اس میں یہ قصوری صاحب اور ہم خیال کے لوگ کچھ لیں گے. ٹھیک ہے میری بات سمجھ رہے ہیں. کچھ لوگ چودھری سے توڑیں گے, چودھریز الگ ہو کے بیٹھ جائیں گے, دیکھیں گے کہ یار ادھر ہی جانا ہے یا کہیں اور جانا ہے. کیونکہ آپ نے دیکھا نا انہوں نے کتنی ہارڈ لائن لی ہے مشرف صاحب, مگر وہ تو سینٹیمنٹ کے ساتھ لی ہوئی ہے نا, وہ بھی خلاف ہے مشرف. ایک بریک لینی ہے یہاں پر. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اس حوالے سے مزید بات کریں گے. ناظرین آپ کے SMS اور کالز بھی لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا.